خاص طور سے میں گزارش کروں گا جامعۃ الرشید سے تعلق رکھنے والے، آپ امیر دارالفتہ بھی ہیں، رئیس ہیں، اور اس کے علاوہ الف لام میم میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے، میں ان کے ساتھ روبرو بیٹھ کے پروگرام کرتا رہا ہوں۔ آپ مشکل مسائل کو آسانی کے ساتھ بہت ہی احسن انداز سے جواب دے کے ہم سب لوگوں کے لیے رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں مفتی محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لے کر آئیں اور اپنے خاص انداز سے محبت اور عقیدت کے ساتھ دعا فرمائیں۔ ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور پروردگار ہمارے دل سے نکلنے والی ان دعاؤں کو انشاءاللہ قبول اور مقبول فرمائے گا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قابل صد احترام علماء کرام، زعماء ملت، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم نے علماء کرام اور مختلف طبقات کے چیدہ چیدہ افراد کا اتنا خوبصورت گلدستہ یہاں سجایا ہے کہ دل باغ باغ ہو گیا، اور جو عرصہ دراز سے دو طبقات میں ایک گیپ تھا، اور جس کا احساس آج سے نہیں بہت پہلے سے موجود تھا، اور اسے پاٹنے کی بڑی کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کروں گا، جنہوں نے مالٹا کی اسیری کے بعد اپنا جو طرز عمل اختیار فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو علماء کرام کو عصری علوم سے آشنا کرایا جائے، اور جو عصری تعلیم یافتہ گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کو دینی علوم سکھائے جائیں، اور اس کے لیے بہت سارے اقدامات انہوں نے کیے۔ دوسرا، یہ جو خلیج انگریز نے آ کر پیدا کی تھی کہ یہ جو چار دیواری مدرسے کے چار دیواری کے اندر کی مخلوق ہے یہ بالکل الگ ہے، اور چار دیواری سے باہر کی مخلوق بالکل الگ ہے، ان دونوں کے مقاصد اور اہداف جدا جدا ہیں، ان کا رخ مختلف اطراف میں ہے، اور یہ الگ الگ مخلوق۔ اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو علماء کی نگرانی میں عصری تعلیمی ادارے قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور جامعہ ملیہ کا سنگ بنیاد آپ نے اپنی اس پیرانہ سالی اور انتہائی علالت کے زمانے میں رکھا۔ آپ کروٹ بھی خود بدل نہیں سکتے تھے، اس حالت میں آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے سنگ بنیاد رکھا۔ یہ عصری تعلیمی ادارہ تھا کہ جو علماء کی نگرانی میں عصری تعلیم دے تاکہ لوگوں کے نظریات کی بھی حفاظت ہو اور عصری تعلیم بھی وہ حاصل کریں۔ دوسرا اقدام حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ میں نے اور میرے چند مخلص رفقا نے آپ کی طرف قدم بڑھایا ہے، اور اس لیے بڑھایا ہے، آگے جو الفاظ حضرت کے ہیں وہ ذرا بہت سخت ہیں، میں وہ یہاں نہیں دہراؤں گا۔ حاصل ان کا یہ ہے کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ دین کا درد رکھنے والے وہ صرف مدرسے کی چار دیواری میں ہیں، اور مدرسے کی چار دیواری سے باہر جو مخلوق رہتی ہے وہ دین سے بالکل نابلد یا دین کی خدا نخواستہ دشمن ہے، اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے۔ میں اپنے اس غم کے غمخوار جیسے مدرسے کی چار دیواری کے اندر دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ میں کالج اور یونیورسٹی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، الفاظ میں نے تھوڑے نرم کیے ہیں۔ تو
یہ ویژن تھا ان کا، اس لیے دو اطراف میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو علماء کرام ہیں ان کو عصری علوم سکھائے جائیں اور ان میں وہ سکلز پیدا کی جائیں کہ وہ اس وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کو پورا کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ دوسرا، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر کرنا، ایک دوسرے کے قریب آنا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ سب ہمارے اسلاف میں ہوتا رہا ہے۔ جامعۃ القرویین جو سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی پوری دنیا کی، غالباً تیونس کے شہر فاس میں قائم ہوئی تھی اور سن 2 ہجری میں قائم ہوئی تھی۔ اس یونیورسٹی میں دینی علوم بھی سکھائے جاتے تھے، عصری علوم بھی سکھائے جاتے تھے۔ ایک طرف مفسر، محدث، فقیہ بھی وہاں پیدا ہوتے تھے، اور دوسری طرف فلسفی اور سائنسدان اور ڈاکٹر بھی وہاں پیدا ہوتے تھے۔ اور وہاں کے اس زمانے کی ایجادات اب تک جو علماء کرام وہاں گئے ہیں، اور ہمارے سب سے اردل عزیز شخصیت حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہاں تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانے کی ایجادات کے نمونے اب تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ہی چھت کے نیچے دونوں قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے، اور صدیوں تک یہ ہمارا نظام تعلیم تھا۔ پھر ایک سازش کے تحت اس کو الگ الگ کیا گیا، اور درمیان میں خلیج حائل ہوتی گئی جو وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی، لیکن اب الحمدللہ کہ اس طرح کے ادارے جو قائم ہوئے ہیں ان سے یہ تبدیلی نہ صرف یہ کہ آ رہی ہے بلکہ آ چکی ہے، اور آج ہم ایک چھت کے نیچے مختلف طبقات کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اور 20 سال پہلے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اویس صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ بہت جلدی، آخری جو مقرر ہوتا ہے وہ بڑے دباؤ میں ہوتا ہے، چونکہ سارے لوگ ختم کے انتظار میں ہوتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں، تو مجھے اگر پہلے وقت دیا جاتا اور کم از کم آدھا گھنٹہ دیا جاتا تو مجھے بہت ساری باتیں کہنے کا اچھا موقع ملتا، اور انشاءاللہ سامعین کو اس کا فائدہ ہوتا، لیکن میں بائنڈ اپ کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور انشاءاللہ جلدی میں ختم کرتا ہوں، اتنا جلدی بھی نہیں جتنا آپ نے شکریہ جلدی کہا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو میں نے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک جامع تعلیمی نظام، جامعۃ الرشید نے 20 سال پہلے اس کی آواز لگائی تھی، تو ہم تنہا اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، اعتراض اشکال کرنے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے بہت تھے، لیکن اب الحمدللہ کہ میں نے اس سال جو سال کے اختتامی جلسوں میں شرکت کی، تو مجھے یہ سننے کو ملا سائنس کے ساتھ میٹرک کرائی جا رہی ہے، سائنس کے ساتھ انٹر کروایا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ یہ آواز لگ چکی ہے، اور یہ العصر اکیڈمی بھی اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے چیزوں کو لے کر آگے چلنے کا عزم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، یہ کارواں بنتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال مرحوم اگر موجود ہوتے آج تو انہیں بھی خوشی ہوتی، جنہوں نے یہ کہا تھا ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ انہیں نظر آتا کہ زمانہ بدل گیا ہے، اور مشرق کا جو ضمیر راہبانہ تھا وہ اب قائدانہ بننے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا صاحب، انتہائی شکر گزار آپ کا۔